بھی نہیں اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ کیسے کہہ دیا، واللہ معصوم کی حدیث محفوظ نہ ہو، مجھے حق نہیں ہے کہ میں ممبر سے یہ جملہ تلاوت کروں۔ مولا فرماتے ہیں اگر کوئی ہماری ولایت میں شک رکھتا ہو اور مجھ سے دشمنی رکھتا ہو، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھے تو خدا اسے گناہ تصور کر رہا ہوتا۔ حیدر مل کے حیدری سلامت و شاد۔ اللہ اکبر۔ ہاں دلشاد سائیں کہہ رہے ہیں کہ خدا اس پہ لعنت کرتا۔ اللہ عجیب مقدر ہے علی کی ولایت کے دشمن کا کہ وہ رحمت کی تلاش میں جاتا ہے، مصلی سے لعنت لے کے واپس آتا۔ اللہ اکبر، رحمت کی تلاش میں جاتا ہے، مصلی سے لعنت لے کے واپس آتا۔ مولا فرماتے ہیں اور اللہ اکبر، یہ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے نا، دنیا نے پوری رات کھڑے ہو کے ہل کے قرآن پڑھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں ہماری ولایت میں شک ہو، کوئی ہم سے دشمنی رکھ کے ہماری ولایت میں شک کر کے عبادت بھی کرے تو خدا گناہ تصور کرتا، اور اگر کوئی قرآن کی تلاوت بھی کرے تو خدا اسے عبث گفتگو شمار کرتا۔ اللہ اکبر، خدا اسے عبث گفتگو شمار کرتا۔ میں دیکھ رہا ہوں اکثر چہروں پہ سوالیہ نشان آ جائے کہ قرآن پڑھے اور خدا عبث گفتگو شمار کرے۔ مولا کی حدیث تو مکمل ہونے دینا۔ مولا فرماتے اور اگر کوئی دل سے ہماری ولایت میں یقین کامل رکھتے ہوئے ہمارے فضائل بھی پڑھتا ہے تو خدا اسے بھی قرآن کی تلاوت شمار کرتا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی ولایت میں یقین رکھتے ہوئے ہمارے فضائل بھی پڑھے تو خدا اسے بھی، آئیں بسم اللہ، مولا عزت بخت اقبال میں اضافہ فرمائے، مہمان ہمارے پنجاب سے تشریف لائیں، مولا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، بس سمیٹ بھی رہا ہوں چونکہ 12 بجے سے پہلے مجلس کا اختتام بھی ہونا ہے اور کافی 2-3 ذاکرین ابھی رہتے بھی ہیں، مہمان ہیں دور سے سفر کر کے تشریف لائیں۔ اللہ اکبر، تفصیل سے سماعت کیجئے گا۔ اللہ اکبر، اگر کوئی ہماری ولایت میں یقین کامل رکھے ہمارے فضائل بھی پڑھے تو خدا اسے بھی قرآن کی تلاوت شمار کرتا ہے۔ دل جا جائیں، اگلی دفعہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جو جملہ کہنے لگوں، اللہ اکبر، کاشف سے اگلی دفعہ یہ ہوگا کہ یہ جو جملہ کہنے لگا نا، اس جملے کے بعد کوئی اگلی دفعہ یہاں مجھے پڑھتا ہوا دیکھ کے وہیں سے دیکھ کے کہے گا اسے نہیں سننا، کسی اور کو سن لیں گے، مجھے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، چونکہ وہ میری قبر میں نہیں آئے گا۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں قبر میں علی نے آنا ہے، اور علی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں تو زندگی پہ لعنت ہو جائے گی۔ سر اٹھائیے گا۔ مولا فرماتے ہیں جو ہماری ولایت میں یقین رکھتے ہوئے ہمارے فضائل بھی پڑھے تو خدا اسے قرآن کی تلاوت شمار کرتا ہے۔ اب 73 فرقے کے مفتیوں کے سروں پہ قرآن رکھے، نمازوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا۔ اور مولا فرماتے ہیں جو ہماری ولایت میں یقین رکھے ہمارے فضائل بھی پڑھے تو خدا اسے قرآن کی تلاوت شمار کرتا ہے کسی مفتی میں جرت کہ کسی نمازی کو روکے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت مت کیا کرو، نماز میں قرآن کی تلاوت مت کیا کرو؟ مولا فرماتے ہیں ہمارے فضائل بھی خدا کی نظر میں قرآن کی تلاوت شمار ہوتے ہیں۔ میرے کہا ڈوب کے نہیں مر جاتے، جن کے فضائل قرآن کی تلاوت ہو ان کے نام لینے سے عبادتیں باطل نہیں ہوا کرتی۔ حیدر حیدر مل کے حیدری۔ اللہ 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 اکبر۔ مومنین کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ پڑھیں، لیکن نہیں، غاصب بننا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، چونکہ وہ منیر صاحب نے کہا کہ اگر پہلے والے پڑھنے والے تھوڑا سا مہربانی کر لیتے تو شاید ٹائم تفصیل سے پڑھا جا سکتا تھا۔ بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ۔
یہ بحث سب ختم ہو جانی چاہیے کہ علی کی ولایت واجب ہے یا مستحب۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا میرے بھائی اگر کسی کے ذہن میں اب بھی یہ سوال آتا ہے نا کہ علی کی ولایت واجب ہے یا مستحب، سیدہ کے قصر سے گزارش کر رہا ہوں کہ مستحب کے لیے حسین کی بیٹی نے تماچے نہیں کھائے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مستحب کے لیے عالیہ شام کے بازاروں میں نہیں گئی تھی۔ اجرکم الزہرا، تجھے ولایت آسانی سے میسر آ گئی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اس ولایت کو بچاتے بچاتے حسین کی ماں کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا تھا، حسین کی بیٹی کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا تھا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم السیدہ۔ آقا زادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی رمضان گزرا ہے اور آپ نے خطبہ ذاکرین سے امیر المومنین کی شہادت میں سنا ہوگا کہ علی کی بیٹی نے وعدہ لیا تھا بابا سے، بابا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں شام کے بازار میں آپ کے لہجے میں، توحید والے لہجے میں خطبے پڑھوں گی، لیکن بابا جب میں شام کے بازار میں پہنچوں نا تو میں آپ کو دعوت دے رہی ہوں، ضرور تشریف لائیے گا۔ یہی وجہ ہے کتابیں لکھتی ہیں شام کے صدر بازار میں قافلہ پہنچا، اچانک علی کی بیٹی نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین۔ سید ساجدین تڑپ کے کہتے ہیں اماں یہ تو میرے دادا علی کا لقب ہے۔ اللہ اکبر۔ رو کے کہا سجاد بابا نے وعدہ کیا تھا، آج بابا نجف سے بیٹی کا خطبہ سننے آ گیا۔ اجرکم السیدہ۔ یہ ولایت بچاتے بچاتے اللہ اکبر، جس کی نالین بھی گھر سے نکلنے کے لائق نہیں تھی، اللہ اکبر، وہ شام کے بازاروں میں، شرابیوں کے درباروں میں، بس ایک روایت سنیں، ممبر اسی پہ چھوڑ رہا ہوں، میرے بعد میرے بھائی تفصیل سے مصائب تلاوت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ شام کے دربار میں قافلہ پہنچا، یزید کہتا ہے شمر میں نے سنا ہے کہ قافلے میں علی کی بڑی بیٹی بھی اسیر ہو کے آئی ہے۔ اللہ اکبر۔ معاف کرنا روایت سخت ہے۔ شمر کہتا ہے ہاں، دیکھ کے کہتا ہے کہاں ہے حسین کی بہن؟ شمر کہتا ہے وہ جو سامنے سفید بالوں والی ضعیفہ کھڑی ہے نا، اس کے پیچھے علی کی بڑی بیٹی کھڑی ہے۔ اب مجھے جتنے سید بیٹھے نا ان سے ہاتھ باندھ کے معافی چاہ رہا ہوں، سیدوں کے ہاتھ باندھ رہا ہوں، جتنے ماتمی بیٹھے ان سے معافی چاہ رہا ہوں چونکہ روایت سخت ہے۔ یہ دیکھ کے کہتا ہے شمر ہٹا اس ضعیفہ کو، انہیں پتہ نہیں ہے میرے دربار میں پردوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ میرے دربار میں پردوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عزادار و شمر تازیانہ لے کے فضہ کے قریب آیا، دیکھ کے کہتا ہے ضعیفہ سامنے سے ہٹ جا۔ اللہ اکبر۔ آگے آگے سیدہ فضہ تھی، سیدہ فضہ کے پیچھے شام کی فاتحہ بی بی، ان کے پیچھے باقی بیبیاں۔ اللہ اکبر۔ 7-4 سال کی معصومہ۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے سنا نا، رو کے کہتی ہیں اماں فضہ سامنے سے ہٹ جائیے۔ فضہ رو کے کہتی ہے یا مجھے ماں نہ کہے یا سامنے سے ہٹنے کا نہ کہ، اسی لمحے کے لیے تو میں نے مصطفیٰ سے حیات مانگی تھی، آج مجھے اپنا پردہ بننے دے۔ اللہ اکبر۔ فضہ کہتی ہے شمر میں سامنے سے نہیں ہٹوں گی۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، دیکھ کے کہتا ہے میں ظلم کروں گا۔ عزاداروں کتابیں لکھتی ہیں فضہ نے اپنے ضعیف ہاتھ سامنے کیے، 2 تازیان فضہ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ لگے، فضہ کے ہاتھوں سے خون جاری ہوا۔ فضہ نے دربار میں بیٹھ
رکھے ہوئے حبشیوں کو دیکھا، دیکھ کے کہتی ہے حبشیوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ یا تڑپے حبشی کرسیوں سے اٹھے، دیکھ کے کہتے ہیں کون ہے ہماری غیرت کو للکارنے والی؟ فضہ کہتی ہے پہچانو میں تمہاری ملکہ ہوں۔ عزادارو ایک بوڑھا حبشی آگے بڑھا، دیکھ کے کہتا ہے اگر مان بھی لیں کہ تم ہماری ملکہ ہو پھر بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، چونکہ نہ مدینے والے سیدوں کی غلامی چھوڑتی، نہ آج اسیر ہو کے شرابی کے دربار میں آتی۔ فضہ رو کے کہتی آنکھیں جھکا، میں اکیلی نہیں، میرے ساتھ محمد کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں۔ اجرکم علی الزہرا، ممبر میں نے چھوڑ دیا، جو حلقے کے ماتمی ہیں انہیں پرسے کی دعوت اسی جملے پہ ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ عزاداروں کتابیں لکھتی ہیں 400 حبشی تلواریں لے کے یزید کے تخت کی جانب بڑھے، سید سمجھیں، حسین کا ماتمی سمجھیں، شبیر کا ذاکر سمجھیں، ہاتھ باندھ کے معافی مانگ رہا ہوں، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر، 400 حبشی تلواریں لے کے حکیم صاحب یزید کے تخت کی جانب گئے، دیکھ کے کہتے ہیں یزید کیا تم نے سب کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوار سمجھا؟ اللہ اکبر، یا زنجیروں میں تڑپ گئی عباس کی مرشد زادی، رو کے کا غازی کنیزوں کو بچانے والے آ گئے، غازی تیری زینب کو بچانے والا کوئی نہیں، تڑپا عباس کا سر، کاش کربلا میں اجازت دے دی ہوتی، میں ان سے پوچھتا علی کی بیٹیوں کو بازاروں میں کیسے۔ اللہ لعنت اللہ، جزاک اللہ، سلامت